بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ داستان پہنچی یہاں تک تھی اور ہم روزانہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ داستان اس انداز سے آگے بڑھائیں کہ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے پچھلی کوئی قسط نہیں بھی دیکھی نہیں بھی سنی تو بھی وہ آپ کو ایک پیرایا سارا سمجھ میں آ جائے، آپ کے علم میں آ جائے۔ تو اب تک داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ بادشاہ ہے، اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، نام اس کا نمرود ہے۔ اس نے اور سب نے مل کے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اپنے طور پہ سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرم کہ ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے شخص ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، طے ہو گیا کہ سزا دینی ہے۔ اب ڈسکشن اس بات میں ہو رہی ہے کہ کون سی سزا دینی ہے۔ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سی سزا دینی ہے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو اب جب ڈسکشن ہوئی ہوگی تو ممکن ہے عجب نہیں کسی نے کہا ہو کہ غیظ و غضب کے عالم میں کسی نے کہا ہو کہ تلوار اٹھاؤ سرتن سے جدا کر دو۔ ہو سکتا ہے کوئی آواز آئی ہو کہ ارے یہ سزا ناکافی ہے، اس سے چونکہ آپ کو سارے واقعات پچھلے اگر ذہن میں ہو کہ وہ بہت غصے میں تھے نا ابراہیم علیہ السلام پہ وہ لوگ، تو ہوتا ہے کسی نے کہا نہیں سرتن سے جدا نہ کرو، یہ تو عام سی سزا ہے، کیا فائدہ اس کے نتیجے میں؟ تو یہ ہوگا کہ وہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا معاملہ، یہ نہ کرو۔ اچھا پھر کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ ملک بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دو۔ شاید اس کے جواب میں کسی نے آواز دی ہو نہیں یہ نہ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ ملک سے باہر چلے جائیں گے، جہاں جائیں گے وہاں ہمارے خداؤں کے حوالے سے بات کریں گے۔ القصہ مختصر یہ کہ ہر طرف سوچ بچار کی محفلیں تھیں کہ کیا سزا دینی ہے۔ اب یہ اس میں بھی کوئی انفرادیت ڈھونڈ رہے تھے۔ بادشاہ تھا نا، خط تو بہت سوار تھا کہ میں بادشاہ ہوں بھائی، عام سزا کیوں دوں، سزا بھی کوئی الگ قسم کی ہونی چاہیے۔ ہر طرف سوچ بچار کی محفلیں جاری ہیں، ایجنڈا یہ کہ سزا تجویز کی جائے۔ یہاں شیطان نے اپنا کام دکھایا، کیا کہا؟ مطلب سمجھ لیجئے کہا کہ دیکھو چونکہ خداؤں کو سب مانتے ہیں، سب کے خداؤں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس لیے سزا بھی کوئی ایسی ہو جس میں سب شریک ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سر کاٹا جائے گا اگر کسی کا تو ایک آدمی شریک ہوگا نا، وہ کرے گا یہ کام۔ ملک بدر کیا جائے گا تو یعنی ایسی کیا سزا ہوگی جس میں سب شامل ہو جائیں؟ تلوار سے قتل عوام نہیں کر سکتے، کوئی ایک قتل کرے گا عوام دیکھیں گے، جلا وطن عوام نہیں کر سکتے، بات نہیں بنے گی۔ سزا ایسی دو کہ سزا میں ہر آدمی شامل ہو۔ یہ تجویز بادشاہ کے سامنے پہنچا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے؟ طویل سوچ و بچار کے بعد فیصلہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ زندہ جلا دیا جائے۔ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور آگ میں کیسے جلا دیا جائے؟ یہ کوئی عام آگ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ ایسا کیا جائے کہ بستی کا ہر فرد، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب اس میں شامل ہو۔ کیسے مطلب؟ گویا ہر کسی پر لازم کر دیا جائے کہ وہ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرے، یعنی کچھ ایسا کچھ سامان ہو جائے۔ تو اب اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، اسٹیٹ لیول پر ایک آگ فیسیلیٹیٹ کی جا رہی ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، اسٹیٹ لیول پہ اس کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے ایک آدمی کو جلانے کے لیے۔ یہ پوری جو بستی ہے یہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ بستی میں اب سب سے بڑی خبر یہ ہے، وہ جو شخص تھا، وہ جو نوجوان تھا جو کل چاند کے ساتھ کھڑا تھا، ہمیں پہلے اس نے کہا تھا کہ کیا یہ خدا ہے، پھر کہا تھا ہمیں لاجواب کر دیا تھا، پھر کہا تھا کہ یہ خدا ہے سورج، پھر ہمیں لاجواب کر دیا تھا، پھر کہا تھا کہ ستارے خدا ہیں، پھر ہمیں لاجواب کر دیا تھا، پھر وہ ہمارے بت کھانے والا واقعہ ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے فیصلہ، اب بادشاہ سے معاملہ ہو گیا، اس کا آگ میں ڈال دیا جائے گا اسے۔ اب گویا دن رات بستی کے لوگوں کے کانوں میں بس کوئی آگ کی ہی ڈسکشن چل رہی ہے اور آگ کی آواز آ رہی ہے۔ بڑے میدان میں آگ کا سامان لا کر ڈالنا شروع کیا گیا۔ پھر ہوا یوں کہ اپنے خداؤں کا انتقام لینے کے لیے سمجھ لیجیے شہر کے بہت سارے لوگ، گویا کوئی نہ بچا جو کہ لکڑیاں لا کر میدان میں نہ ڈال رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میدان کا منظرنامہ بدلنا شروع ہوا، جہاں پر اب آگ
بھڑکنا شروع ہوئی، آگ کے لیے سامان جمع ہونا شروع ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے کہہ لیجئے کہ لکڑیوں کا ایک پہاڑ تھا، ایک انبار تھا جو وجود میں آ گیا. داستان آگے بڑھتی ہے. لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، آگ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اب یہ آگ کسی ایک شخص نے تو لگائی نہیں تھی، گویا پوری مملکت کا اس میں حصہ تھا. سب لوگ جمع ہو کر یہ کام کر رہے تھے. آگ بھڑکنا شروع ہوئی، بھڑکنا شروع ہوئی. گویا آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی. اس آگ سے بہت دور بھی کسی کو کھڑے رہنے کی ہمت نہ تھی کہ آگ جھلسائے دے رہی تھی. صرف سمجھنے کے لیے سوچ دیجئے، اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو، کبھی کسی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یہ کس طرح کا واقعہ اگر کبھی ہوا ہو تو اللہ نہ کرے. میں نے کور کیے ایز اے جرنلسٹ یہ بلدیہ کی فیکٹری کی آگ. یہ سائٹ ایریا میں ایک تولیہ فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی. تو وہ اتنی زیادہ شدت سے آگ ہوتی ہے کہ وہ پوری گلی، پورے علاقے کا درجہ حرارت بدل کر رکھ دیتی ہے. یعنی اس کے پاس کھڑے ہونا تو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ اب یہاں سے باہر نہیں نکلے تو ابھی جل جائیں گے. اس آگ کا اللہ جانے کیا عالم ہوگا. اور اس آگ کا واقعی یہی عالم تھا. ایسا عالم تھا، ایسا عالم تھا کہ اس آگ کے قریب کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا. آگ کی تیاریاں جاری ہے، آگ کی تیاریاں مکمل ہو گئی، طے شدہ وقت آ گیا. آج نمرود نے اپنے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا ہے. آج بادشاہ نے اپنے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے. کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک کہہ لیجئے کنٹینر، ایک پنجرہ نما جیل میں جس کے چاروں طرف سلاخیں تھیں، اس میں ڈال کر اس کی آگ کی طرف لے جایا جانا شروع ہوا. شہر والے دیکھ رہے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا زمینی خدا نمرود بھی یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہا ہے. ہر طرف جھوٹے خداؤں اور نمرود کی خدائی کے نعرے لگ رہے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں. شہر کا ہر فرد تیش کے عالم میں ہے، کہ شاید اتنے تیش کے عالم میں کہ ایسا لگے کہ اگر یہ فوج نہ روکے تو خود ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیں، تو ریغ نہ کریں. لیکن یہ سب کام تو شہر والے کر رہے تھے، یہ سب کام تو نمرود کر رہا تھا، یہ سب کام تو بستی والے کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا خدا ان کی حفاظت کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا خدا ان کی حفاظت کر رہا تھا. کیسے؟ کیا ہوا؟ داستان آگے بڑھتی ہے. مقررہ مقام آیا، سب کی نظریں ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اس سے پہلے کہ آگ میں ڈالا جاتا ہے کہ نیا مسئلہ درپیش آ گیا. وہ کیا؟ آگ بھڑکا تو دی تھی، آگ اتنی بڑی ہو گئی تھی، اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس مقام سے تو کہہ لیجئے میل بھر دور آگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک ڈالا کیسے جائے، پہنچایا کیسے جائے، یہ ایک مسئلہ بن گیا. کہ بھائی کسی کو اگر آگ میں نے ڈالنا ہے تو میں قریب جا کے اس کو آگ میں ڈالوں گا نا. قریب کیسے جائے؟ آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ لگ رہا ہے کوئی اس آگ کے قریب جائے گا تو وہ جل جائے گا. یعنی ایک مسئلہ بن گیا یہ کہ بھائی آگ میں تو ڈالیں گے، پہلے یہ مسئلہ تو حل کریں کہ یہ کام کرنا کس طریقے سے. اس پر سوچ بچار شروع ہوئی اور اس کا حل نکالا گیا. اس کا کیا حل نکالا گیا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے غلیل میں سمجھا لیجئے، جیسے غلیل میں پتھر رکھ کر دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح ایک منجنیق بنائی جائے، یہ طے ہوا. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پوری قوت سے گویا اس طرح اچھال دیا جائے جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح کوئی توپ سے گولہ فائر ہوتا ہے، یعنی اس انداز سے کوئی ایسا کام کیا جائے. ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ابو الانبیاء سارے کا سارا یہ منظر دیکھ رہا ہے، بستی والے انہیں دیکھ رہے ہیں. نمرود کو یقین ہے کہ آج یہ قصہ ختم ہو جائے گا، آج لوگوں کو مزید یقین ہو جائے گا. اسے اس بارے میں گویا کوئی شک نہیں ہے، اسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا معاملہ کچھ منٹس کا ہے اور وہ بھی میری مرضی پر ہے. ادھر میں نے کہنا ہے، ادھر یہ کام ہو جانا ہے اور داستان ابراہیم علیہ السلام تمام ہو جانی ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا. قوم کی نظریں ابراہیم علیہ السلام پر تھی. لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام گویا سمجھ لیجئے ہوا میں معلق تیزی سے آگ کی طرف گویا جیسے کوئی اڑتا ہوا جا رہا ہو، تیزی سے جا رہے ہیں. میدان نعروں سے گونج رہا ہے، ہر فرد خوش ہے، شادمان ہے. انہوں نے اپنے طور پر اپنے خداؤں کا بدلہ لے لیا. اچانک ابراہیم علیہ السلام کو اس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں. لوگوں کے یقین میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ بات کی سوچ رہے ہیں کہ اب جب یہ کام تمام ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. لوگوں کی خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اچانک لوگوں نے ایک الگ منظر دیکھا. لوگوں نے ایک عجب منظر دیکھا.
ایک عجب کام ہوا. کیا کام ہوا؟ بہت عجیب کام ہوا. کیا ہوا؟ آگ کا ابراہیم علیہ السلام کو چھونا تھا. انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگ میں سے جہاں جہاں سے اللہ کا یہ نبی، جہاں جہاں سے ابو الانبیاء، جہاں جہاں سے خلیل اللہ یہ گزرتے تھے، جہاں جہاں سے یہ گزرتے تھے، وہ آگ گلزار بنتی چلی جاتی تھی. اس لیے کہ آگ تو لکڑیوں سے ہی لگائی گئی تھی. یہ وہی لکڑیاں تھی جو کبھی کسی باغ اور کسی جنگل میں درخت ہری بھری شاخ تھی، بس منظر الٹتا چلا گیا، لکڑیاں ہری بھری ہونا شروع ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ جو کہ اپنے طور پر ایک بہت بڑی آگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گویا جنت کا باغ بنتی چلی گئی. آگ گلزار بن گئی. اب سب سکتے میں ہیں، اب سب کو پرانے منظر بھی یاد آ رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ شخص ہے کون، یہ ہستی ہے کون. کل اس نے ہمیں کبھی سورج کے مناظرے میں شکست دی، کبھی چاند کے مناظرے میں شکست دی، کبھی ستاروں کے مناظرے میں شکست دی، کبھی بت خانے میں اپنی باتوں سے شکست دی. اب تو ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ شکست اس کا مقدر ہوگا، کیونکہ اب ایک طرف یہ اکیلا آدمی تھا، دوسری طرف پوری ریاست تھی، بادشاہ تھا، سب تھے. اب کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ منظر ہوا کیا ہے؟ بس آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کا باغ بنتی چلی گئی. یہ کہتے ہوئے وہ بے تہا لکڑیاں ہری بھری ہونا شروع ہوئی. دیکھتے ہی دیکھتے جنت کا باغ بنتی چلی گئی اور بادشاہ اور قوم پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معلوم نہیں ہے کیا معاملہ ہے، یہ ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے خدا ابراہیم سے خوش ہو گئے اس لیے ہمارے خدا سزا نہیں دینا چاہتے. اپنی بات تو نہیں ماننی نا. بات تو اس وقت بھی نہیں مانی تھی جب قرآن کریم کی آیت کا یہ ترجمہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے بعد مفہوم یہ ہے انہوں نے اپنے دلوں میں جھانکا اور دلوں سے آواز آئی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانے تھے. تو آج کیوں مانتے؟ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے خدا، یہ کام بھی ہمارے خدا نے کیا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ ابراہیم سے خوشی ہم سے ناراض ہے اس لیے کام ہو گیا ہے. اور یہ کہتے ہوئے وہ بے تحاشا ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں نہیں، اسی گل و گلزار میں چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. یہ نیا منظرنامہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام واپس شہر گئے یا نہیں گئے، یا واپس بادشاہ کے دربار میں گئے کہ جی اب بتائیے اب کیا، یا اس کہانی نے کوئی اور موڑ لیا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.